الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء، دنیا کے اندر جتنے اہم اور بڑے لوگ گزرے یا گزرتے ہیں، ہر ایک خود اپنے بارے میں اور ہر ایک کا چاہنے والا خود اس شخص کے بارے میں یہی لکھتا اور یہی کہتا ہے کہ اگر زندگی میں اور ساتھ دیا ہوتا اور زندگی میں اور وفا کی ہوتی تو ہم اور کچھ کر گزرے ہوتے اور کچھ اور کارنامہ انجام دیے ہوتے، اور جو اس کے متعلق لکھتا ہے وہ بھی یہی لکھتا اور کہتا ہے کہ اگر موصوف کی زندگی نے ساتھ دیا ہوتا تو اب بھی ان سے بہت سی اور ایسی چیزیں وجود میں آئی ہوتی جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوتی. کوئی فلسفر ہو، کوئی سائنسداں ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی کسی بھی لائن کا پیشہ ہو، ہر ایک خود اپنے بارے میں یہی لکھتا ہے، اور جو لوگ اسے ماننے اور چاہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں یہی کہتے اور لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. پوری دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر ادارے والی نسلوں میں اور جو آج چکے ہیں ان تمام لوگوں میں صرف اور صرف ایک ہستی ایسی ہے جس نے دین کے اجالے میں لوگوں کے درمیان، مقدس ہستیوں کے درمیان، نفوس قدسیہ کے درمیان، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان کھڑے ہو کر کے بابا کے دوہل یہ اعلان کیا کہ جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا اور جس کام کے لیے مجھے اس دنیا میں لایا گیا تھا، میں وہ کام الحمدللہ پورا کر چکا ہوں اور میرا مقصد پورا ہو چکا ہے. میں نے اپنے مقصد کی تعمیل اور تکمیل کر دی ہے، اور جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا اس مقصد کا بجا طور پر میں نے حق ادا کر دیا ہے. صحابہ کرام بیک زبان کہتے ہیں یقیناً آپ نے پہنچایا اور پورا پہنچا دیا، یقیناً آپ نے امانت ادا کی ہے اور پوری ادا کی ہے، یقیناً آپ کا جو مقصد تھا اس مقصد میں آپ نے 100% کامیابی حاصل کی ہے. اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھا کر کے اور انگلی کے اس اشارے سے پھر کہتے ہیں اللہم فاشہد، اے اللہ آپ بھی گواہ رہیے گا کہ جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا وہ مقصد میں نے پورا کر دیا ہے، اور جس کام کے لیے مجھے لایا گیا تھا وہ کام میں نے پورا کر دیا ہے. یہ گواہی اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں، صحابہ کرام دے رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے دے رہے ہیں،
آپ کے ماننے والے دے رہے ہیں. اسی لیے یورپین کنٹری میں، اسی لیے امریکہ کے اندر جب بھی ہمارے اس لائن کے علماء ان کے بڑے بڑے لوگوں کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اسی نقطے پہ لانے کے بعد سب کو فیل کر دیا جاتا ہے اور سب کو ہرا لیا جاتا ہے. الحمدللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں فلاسفر، ہمارا فلاں انجینئر، ہمارا فلاں ڈاکٹر، ہمارا فلاں قائد، ہمارا فلاں لیڈر، ہمارا فلاں رہبر اگر اور رہ گیا ہوتا تو اور مقصد میں وہ کامیابی حاصل کرتا، اور کچھ کارنامہ وہ انجام دے کر کے جاتا، اور کچھ ہمارے لیے کر گیا ہوتا. اس کے اندر یہ کمی رہ گئی، اس کے کام میں یہ کمی رہ گئی، اس کے مشن میں یہ کمی رہ گئی، اس کے فلاں مقصد میں یہ کمی رہ گئی. لیکن ہمارا آدمی جب بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو قائد ہے، ہمارا جو رہبر ہے، ہمارا جو رہنما ہے، ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا جو زعیم ہے، ہمارا جو سب سے بڑا قائد ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کہیں پر کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. پوری طرح سے وہ کامیاب رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی. خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا ہے جاتے جاتے اور فرمایا کہ اللہم فاشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کہا، ہم لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پورا ادا کر دیا ہے، آپ نے تبلیغ کو پوری کر دیا ہے، آپ اپنے مقصد میں بھرپور کامیابی حاصل کر چکے ہیں، آپ نے امانت کو پوری طرح سے ادا کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی سیرت نگار، یہی وجہ ہے کہ آج بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے، یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقانی کرنے والے، یہی وجہ ہے کہ آج بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ناز گوئی کرنے والے یہ کہہ کر کے تھکتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم سب کچھ لکھ دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. ہم سب کچھ بول دیتے ہیں پھر بھی آپ کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے. ہم سب کچھ تحریر کر رہے ہیں پھر بھی ہماری تحریر آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے. جو بھی اس لائن میں قدم رکھتا ہے وہ یہ کہہ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ بہرے عزت کی حیثیت کا نعرہ لے. یہ اس کا سمندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا، سیرت کا اور آپ کی ذاتی زندگی کا اور آپ کے کمالات کا یہ سمندر ایسا بحیرہ پیدا قرار ہے جس میں قدم ڈالنے کے بعد کوئی کنارہ اس کا ملتا ہی نہیں ہے، کوئی دھار اس کی ملتی ہی نہیں ہے، کوئی گہرائی اس کی ملتی ہی نہیں ہے. آدمی اس کے کنارے تک پہنچ نہیں پاتا ہے. ہر ایک یہ کہہ کر کے بیٹھ ہوتا ہے اور واپس ہوتا ہے. اور شاعر کہتا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. میں نے اپنی تعریف سے، میں نے اپنی زبان سے، میں نے اپنے قلم سے، میں نے اپنی تحریر سے، میں نے اپنے الفاظ سے، میں نے اپنے لفظوں کے ذریعے سے آقا کی تعریف نہیں کی ہے بلکہ اپنے لفظوں کی تعریف آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے کیا ہے. میں نے اپنی تحریر کو جلا بخشی ہے اس لیے کہ اس میں آقا کا نام آیا ہے. میں نے اپنے الفاظ کو نورانی بخش دیا ہے اس لیے کہ اس میں آقا کا نام لے لیا گیا ہے. میں نے اپنی اذان کو بہتر بنا لیا ہے کیونکہ اس میں آقا کا نام شامل کیا گیا ہے. میں نے اپنی نمازوں کو بہتر کر لیا ہے کیونکہ اس میں آقا کا نام شامل کر لیا گیا ہے. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے الفاظ سے نہیں کی ہے، اپنی زبان سے نہیں کی ہے، اپنی تحریر سے نہیں کی ہے، اپنی تقریر سے نہیں کی ہے، اپنے الفاظ کی جمعیت سے آقا کا حق کبھی نہیں ادا کر سکتا ہوں. ہاں آقا کا نام لے کر کے اپنے الفاظ کی تعریف کروا رہا ہوں، آقا کا تذکرہ کر کے اپنا تذکرہ اونچا کروا رہا ہوں، آقا کا نام لے کر کے اپنے آپ کو بڑھاوا دے رہا ہوں. ہم کہاں تعریف کر سکتے ہیں؟ آپ کہاں تعریف کر سکتے ہیں؟ کوئی محرر، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی محرر کہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر سکتا ہے جس کا تذکرہ خود اللہ کر رہا ہو، جس کا چرچا خود اللہ کر رہا ہو، جس کی زلفوں کا تذکرہ خود اللہ اپنے قرآن مقدس میں کر رہا ہو. والضحى واللیل اذا سجى، جس کے شہر کا تذکرہ میرا رب خود قرآن میں کر رہا ہو. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس شہر کی جس میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، قسم اس شہر کی جس میں آپ رہ رہے ہیں، جس کا چرچا خود میرا رب کر رہا ہو. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کے چرچے کو بلند کیا ہے، ہم نے رفعت بخشی ہے. یہ کبھی پورا نہ ہونے والا نہیں،
یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، یہ کبھی بات پڑنے والا نہیں، اس میں کبھی داغ دھبے نہیں آنے والے ہیں، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، شاعر اقبال صاحب کہتے ہیں، سر اقبال کہتے ہیں، چشم اقوام میں نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام میں نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام لوگوں کی نگاہیں نظارہ کرتی رہے، دیکھتی رہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے، لوگوں کی نگاہیں یہ ہمیشہ ہمیں آنے والی نسلیں قیامت تک اور بعد قیامت اور قیامت قائم ہونے کے بعد جنت میں جانے تک اور جنت کے بعد بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا نظارہ اور مشاہدہ لوگ کرتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے جو اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، حسن یوسف جد عیسیٰ ید بیضا داری آج خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ حضرت یوسف جیسا حسن بھی رکھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ آپ رکھتے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ جیسا خوب بھی رکھتے ہیں، آپ حضرت موسیٰ جیسا ہاتھ بھی رکھتے ہیں جیسا ان کا چمکدار ہاتھ تھا۔ حضرت یوسف کا جو حسن ہے وہ ہم نے کبھی بیان کیا تھا، خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری ملاقات ہوئی ہے اسراء کی رات میں، شب معراج میں جب مجھے لے جایا گیا، حضرت یوسف سے میری ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا حضرت یوسف کے حسن کا حال یہ ہے، پیدا سیا شطر الحسن، ان کو آدھا حسن دیا گیا ہے، اس زمین پہ جتنا حسن ہے آنے والی نسلوں میں جو تقسیم ہوگا اور جو آ چکے ہیں انہیں جتنا ملا ہے اور اب تک جو لوگ موجود ہیں انہیں جتنا نصیب ہے اور آئندہ جتنا بھی بانٹا جائے گا اور تقسیم کیا جائے گا، اس کا سب کا ایک طرف ہے، آدھا حضرت یوسف کے پاس ہے، اس کے باوجود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حسن میں حضرت یوسف سے کہیں بڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو تقسیم کی گئی ہے اور جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف کو آدھا حسن ملا تھا اور پوری دنیا کا حسن آدھا ہے، آدھے میں پوری دنیا ہے، آدھے میں حضرت یوسف ہے، اس سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مستقرہ ہے، آقا اس سے الگ ہے۔ حضرت یوسف کے حسن کا حال یہ ہے کہ زلیخا دعوت دیتی ہے، اپنی سہیلیوں کو بلاتی ہے، شہزادیوں کو بلاتی ہے، امیر زادیوں کو بلاتی ہے، سب کو بیٹھا دیتی ہے، چاقو ہاتھ نہیں دیا جاتا ہے پھل کاٹنے اور تراشنے کے لیے، اچانک سے نکلنے کو کہا جاتا ہے، وقالت اخرج علیہم فلما رأینہ اکبرنا وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم۔ زلیخا کہتی ہے یوسف ذرا تشریف لائیے، حضرت یوسف باہر نکلتے ہیں، جو ہم سے چاقو لے کے بیٹھی ہے تراشنے کے لیے پھلوں کو، کاٹنے کے لیے پھلوں کو، وہ اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں، وہ اپنی انگلیاں چیر ڈالتی ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف کو دیکھنے کے بعد کہتی ہیں فلما رأینہ اکبرنا وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم۔ جب حضرت یوسف کو دیکھا تو انہیں بڑا عظیم سمجھا اور اپنی انگلیوں کو طرح کر دیا، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، یہ شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، قرآن میں میرا رب فرما رہا ہے، صاف لفظوں میں فرما رہا ہے۔ ان عورتوں نے جیسے ہی دیکھا کہنے لگی یہ تو بہت عظیم ہستی ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی ملک معزز ہے، کوئی بہترین فرشتہ ہے، کوئی مکرم فرشتہ ہے، اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ امی جان فرماتی ہے وہاں دیکھ کر کے یہ انگلیاں کٹی تھی، اگر یہاں دیکھتی تو میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب اپنا سر قلم کر دیتے، لواحی زلیخا لو رأینا شبینہ ولا لواحی زلیخا لو رأینا حبیبنا لا سرنا بالقطع القلوب علی الید۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت زلیخا کی سہیلیاں اور ان کی صدیقائیں اور ان کی دوستیاں یہ اگر دیکھ لیتی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، وہاں انگلیاں صرف کٹی تھی، یہاں سر کٹا دیتی۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا اور بالکل بجا کہا ہے کہ زنان مصر کی، زنان مصر کی عورتوں کی، زنان مصر کی ماں رہ گئی تھی انگلیاں کٹ کر، یہاں قربان کر ڈالے ہیں مردان عرب نے سر، وہاں صرف عورتوں میں انگلیاں کٹی تھی اور عورتیں مکارہ ہوتی بھی ہیں، اگر اس طرح کی کوئی کام کر گئی تو کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ یہاں مردان عرب نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر کے اپنا سر کٹوا دیا ہے اور اس کو محبت کے وہ مثال پیش کی ہے جس کے سامنے لیلا اور مجنو اور جس کے سامنے فرحاد اور سیری کے قصے سب قصے پارینہ ہیں، سب ہیٹ اور بیکار ہے، جیسا قصہ انہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر کے دکھایا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
ग़ज़वे उहद का मौका है, खालिद इब्न वलीद ने पलट करके हमला किया हुआ है, अभी तक वो इस्लाम और ईमान नहीं लाए थे। और जो जबल तलात है, जाने वाले जो देखते हैं थोड़ा सा जो हिस्सा है नीचे जबल उहद के किनारे पर, वहां से लौट करके खालिद इब्न वलीद आते हैं, जीती हुई जंग को शिकस्त में तब्दील करते हैं और दोनों तरफ से सहाबे किराम अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर जाते हैं। और नतीजा ये निकलता है अपनी तलवारों से और अपने तीरों से वो एक दूसरे को जख्म आ रहा है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तीरों की बारिश है, तलवारों की बारिश है, पत्थर मारे जा रहे हैं। अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर खा के गिरता है, बेहोश हो जाता है। ये सूरत हाल है। हजरत अबू तलहा अपने सीने को आगे किए हुए हैं, आका को गोद में लेते हैं, उठा करके चलते हैं। पत्थर की बारिश आ रही है, तीरों की बारिश आ रही है, तलवार बरस रही है, रोकने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अगर मैं पीठ आका की तरफ कर लेता तो फिर तीर का हमला आसान हो जाता, रोकना आसान हो जाता। लेकिन ऐसे वक्तों में आका की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि मेरे पुश्त है, आका का चेहरा अनवर है, मुझे ये बेइज्जती गवारा नहीं। मैंने आका की तरफ चेहरा किया और पुश्त पे तीर खाता रहा और तलवार के जख्म बर्दाश्त करता रहा। एक रिवायत के एतबार से 33 जख्म हजरत अबू तलहा को लगे हैं और दूसरी रिवायत के एतबार से 80 से ज्यादा जख्म हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बर्दाश्त किए। यहाँ तक के ले करके आका को ला करके सहाबा किराम के दरमियान छोड़ा है। आका फरमाते हैं औ जबा तलहा, तलहा ने तो वाजिब कर लिया। क्या वाजिब किया? जन्नत वाजिब किया। क्या वाजिब किया? मेरी शफाअत वाजिब की। क्या वाजिब किया? बहुत जबरदस्त सवाब अपने लिए अलॉट कर लिया। ये था इश्क़ रसूल, ये था इश्क़ नबी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का शहर कहता है हुस्न यूसुफ, आप हजरत यूसुफ से नहीं उससे बढ़ करके हुस्न लगते हैं। वहाँ पे सिर्फ उंगलियां कटी थी, यहाँ पे हालत ये है कि लोग अपना सर कटा रहे हैं। हुस्न यूसुफ जब ईसा यद बैज़ादारी, आप हजरत ईसा जैसी खूब भी रखते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मुअजिज़ा अल्लाह ने दिया था कि अगर कोई मुर्दा हो चुका हो, आप जाते खड़े होकर के कहते बिइज़्निल्लाह, वो शख्स जिंदा होकर के उठ जाता। अगर किसी को कोड़ की बीमारी लग जाती, आप अपना हाथ फेर देते, वो शख्स अच्छा हो जाता। अगर कोई और अगर कोई बादर साहब नाबीना होता, पैदाइशी नाबीना होता, आप अपना हाथ उसके चेहरे में फेरते, वो शख्स नाबीना से बीना होकर के टहलना शुरू कर देता था। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुअजिज़ा दिया गया था। अब मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये मुअजिज़ा दिया गया। क्या वो काब इब्न अशरफ को जब कत्ल करने के लिए सहाबी रसूल गए थे और भागते हुए उनकी जब टांग में चोट आई और उनकी पिंडली की हड्डी टूट गई, आका के पास पहुंचे, सारा माजरा बयान किया। उसके बाद फरमाया कि मेरी पिंडली में चोट आ गई है, मेरी हड्डी टूट गई है। आका ने कहा कहाँ पे? लाया। उसके बाद हाथ आगे किया, आका ने हाथ फेरा, उनके पिंडली की हड्डी सही हो गई। न किसी प्लास्टर की जरूरत, न किसी दवा की जरूरत, न किसी दारू की जरूरत, न किसी इंजेक्शन की जरूरत। एक सहाबी आते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे और फरमाते हैं या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी निगाह वापस आ जाए। आका फरमाते हैं अगर तुम चाहो तो इसके बदले में जन्नत ले लो और ऐसे ही नाबीना बन करके रहो, और अगर चाहो तो मैं दुआ कर दूं तुम्हारी आंखें ठीक हो जाए। वो कहते नहीं, मुझे आंख चाहिए। आका फरमाते हैं तुम दुआ करो मेरे वास्ते से। उधर वो दुआ करते हैं, इधर उनकी बीनाई वापस चली आती है। और उन्हें यूसुफ तब ईसा ये बैज़ादारी अब मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा जैसे वो भी रखते हैं। सवाल उठ रहा होगा मजमा के दरमियान से कि हजरत ईसा तो मुर्दे को जिंदा करते थे, क्या मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी मुर्दे को जिंदा किया है? अरे उसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अबू जहल आता है, गुरु भंडाल आता है, हाथ में कंकरी लेके आता है, आका से कहता है जरा ये बताओ इस मुट्ठी में क्या है? मैंने हाथ में क्या लिया हुआ है? मेरे हाथ में क्या है? आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं ये बताऊं कि तेरे हाथ में क्या है, या तेरे हाथ वाली चीज ये बताए कि मैं कौन हूँ? मैं ये बताऊं कि तेरे हाथ में क्या है, या तेरी मुट्ठी वाली चीज बताए कि मैं कौन हूँ? हजरत ईसा ने जिसको जिंदा किया उसके अंदर पहले रूह आई थी, उसके अंदर पहले चांद आई थी, तब उसको जिंदा किया। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कंकरी से बुलवा रहे हैं। आका फरमाते हैं मैं ये बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी ये बताएगी कि मैं कौन हूँ? कहता है बताइए। आका ने फरमाया बेइज्जती है। मुट्ठी में जो कंकरी थी उसने कलमा पढ़ना शुरू किया, ला
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے میرا نبی۔ میرا نبی تو وہ ہے کہ حضرت علی غزوہ خیبر کے موقع پر ہے، آقا فرماتے ہیں کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو شخص آئے گا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ صبح سویرے سب صحابی پہنچے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت صدیق اکبر ہے، عثمان غنی ہے، سب لوگ اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کاش کی جھنڈا مجھے مل جاتا، کیونکہ سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے، کل جھنڈا اسے دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے۔ سب قریب پہنچ گئے ہیں، آقا جھنڈا نہیں دے رہے ہیں، خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں آقا سوال کرتے ہیں ابھی کہاں ہے؟ لوگ لپٹ کے کہتے ہیں ابھی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں چشمے کے شکار ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، آج ان کو صاف دکھائی بھی نہیں دیتا، بہت آنکھ میں تکلیف ہے، اس لیے وہ آئے نہیں ہیں۔ سب سوچتے ہیں کہ ایک بہانہ لگا ہے، ہو سکتا ہے جھنڈا کسی اور کو ملے۔ آقا فرماتے ہیں علی کو بولا، علی تشریف لاتے ہیں، آقا دو آب دہن نکال کر کے علی کی آنکھ میں لگاتے ہیں، سینہ اس سے تعلیم ہو جاتی ہے۔ حضرت فرقد آتے ہیں جو جن کے جسم پہ پورے جزری کے نشان پڑ گئے تھے، جسم پہ چیچک کے نشان اور داغ پڑ گئے تھے، آتے ہیں آقا سے کہتے ہیں دانوں نے پریشان کر دیا ہے، ٹھنڈے نے پریشان کر دیا ہے۔ آقا اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، پورے جسم صحیح ہو جاتا ہے، پوری زندگی ان کے جسم سے وہ خوشبو پھوٹتی ہے جس کے سامنے تمام خوشبوئیں ایک اور بھید ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے حسن یوسف جب عیسیٰ کہتے بیضاداری۔ آپ پوچھتے ہوں گے حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے اور نکالتے تھے، چمکنے لگتا تھا، روشن ہو جاتا تھا، کسی لائٹ کی ضرورت نہیں، کسی کنکمے کی ضرورت نہیں، کسی بلب کی ضرورت نہیں، کسی مرکری کی ضرورت نہیں، کسی ٹیوبلائٹ کی ضرورت نہیں۔ کیا آقا کا بھی ایسا کارنامہ ہے؟ آقا کا کارنامہ اس سے بڑا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں جب مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا بجلی چمک گئی ہے، پورے در و دیوار میں اجالا ہو جاتا تھا۔ کبھی جب مسکرا دیتے تو بجلی کوٹ جاتی تھی، در و دیوار پر ایک روشنی سی جگمگاتی تھی۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میری سوئی گم ہو گئی، تلاش کر رہی ہے، سوئی مل نہیں رہی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، ان کی روشنی میں سوئی چمک جاتی ہے۔ اپنی جان حضرت عائشہ اپنی سوئی کو پا لیتی ہے۔ یہ آقا کے دندان مبارک کا حال یہ ہے، پورے جسم کی بات چھوڑ دیجیے۔ آقا کے منہ مبارک کا حال یہ ہے، پوری جسم کی بات چھوڑ دیجیے۔ آقا کے چہرے انور کا حال یہ ہے، پوری جسم کی بات چھوڑ دیجیے۔ آقا کے انگلی کا اشارہ یہ ہے۔ حضرت موسیٰ دریا کے کنارے جاتے ہیں، دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، لاٹھی کا سہارا لیتے ہیں، پھر دریا میں مارتے ہیں، تب دریا پھٹتا ہے، 12 راستے بنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ وہیں کھڑے ہیں، دریا قریب میں ہے، لاٹھی کو دریا پہ مارنا پڑتا ہے۔ میرا نبی زمین میں ہے، چاند آسمان کی طرف ہے، انگلی سے اشارہ کرتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کر کے ایک ادھر جاتا ہے ایک ادھر جاتا ہے، قرآن پکار اٹھتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، چاند ٹکڑے ہو چکا ہے۔ میرا نبی یہ ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے پورے وجود سمیت آگ میں جاتے ہیں، آگ ان کو جلاتی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ کیا میرا نبی کا ایسا کوئی کارنامہ ہے؟ اس سے بڑا کارنامہ میرے نبی کا یہ ہے۔ میرا نبی جا رہا ہے، امی جان حضرت عائشہ روٹیاں پکا رہی ہیں، لوئیاں بنا رہی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے روٹی پکا رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں لوئی ہمیں دو۔ آقا نے لوئی بنائی، اس کے بعد دیا، کہا تندور میں لگاؤ، تندور میں لگا دیا۔ آقا فرما رہے کس چیز کا انتظار ہے؟ کہہ رہی سب روٹی پک گئی ہے، ایک دو روٹیاں ایسی ہیں وہ پکنے کا نام نہیں لیتی۔ آقا نے فرمایا اس پہ آگ اثر نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ محمد کے ہاتھ اسے لگ گیا ہے، محمد کا ہاتھ اسے ٹچ ہو چکا ہے۔ یہ میرے نبی کی ساتھ ہے۔ حضرت عبادہ ابن ثابت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں جاتے ہیں اور جاتے ہیں دعوت کھانے کے لیے۔ خادمہ تولیہ لے کے آتی ہے، تولیہ انتہائی گندی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں لے کر کے جاؤ، اسے صاف کر کے لے کے آؤ۔ وہ خادمہ جاتی ہے اور لے جا کر کے اسے تندور میں آگ میں ڈالتی ہے، واپس لے کر کے آتی ہے، نہ کوئی میل ہے نہ کوئی چیر ہے، تولیہ بالکل صاف ستھری ہے۔ عبادہ ابن ثابت کہتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا؟ حضرت انس نے فرمایا ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تھے دعوت کھانے کے لیے۔ آقا کو میں نے تولیہ پیش کی تھی، آقا نے اپنا ہاتھ پوچھا تھا جب اس تولیے کی حالت یہ ہے کہ اسے آگ میں ڈالو تو تولیہ پہ آگ اثر نہیں کرتی ہے۔ یہ صورت حال میرے نبی کے ہاتھ کی ہے۔ ابراہیم اپنے پورے وجود سمیت آگ میں جاتے ہیں، تب آگ انہیں نہیں جلاتی ہے۔ میرا نبی ایک چیز کو ہاتھ لگاتا ہے،
تو آگ اسے نہیں جلاتی ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. ارے نبی کی شان تو چھوڑو, نبی کے پیروکاروں کا حال یہ ہے, نبی کے متبعین کا حال یہ ہے, نبی کے صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ وہ بھی جدھر چلے جاتے ہیں ایسا مؤثر ہو جاتی ہے. یہ اخباری علاقہ ان کی چالے اور آنے کی وجہ سے روشن ہو جاتا ہے. حضرت حسین ابن حسین, حضرت عباد ابن بشر, دو صحابی ہیں. اٹھاؤ بخاری شریف, اٹھاؤ مسلم شریف, اٹھاؤ نسائی شریف, اٹھاؤ ترمذی شریف, تمام کے تمام یہاں روایتوں میں یہ قصہ ملتا ہے. دونوں صحابی آقا کے پاس آتے ہیں, بیٹھ کر کے آقا سے بات کرتے ہیں. بات کرتے کرتے رات کی تاریکی شدید ہو جاتی ہے, رات کا اندھیرا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کسی ضرورت سے بیٹھے بات کر رہے تھے اور اتنے میں بہت دیر ہو گئی. اب دونوں نکلتے ہیں اور صبح اندھیرا ہے, اب جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے. حضرت حسین اپنی چھڑے اٹھاتے ہیں, وہ مرکری کا کام لیتی ہے, روشنی کا کام لیتی ہے. دونوں لوگ چلنا شروع کرتے ہیں. اسی روشنی میں دونوں لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اب جانے کے بعد کچھ دور کے راستہ ٹل ہو رہا ہے. ایک کو اس طرف جانا ہے اور عباد ابن بشر کو ادھر جانا ہے, حسین ابن حسین کو ادھر جانا ہے. اب جب ہم پہنچ گئے اور دونوں کو دو طرف جانا ہے تو دوسرے کی لائٹ بھی کام کر رہی ہے, دوسرے کی چھڑی بھی مرکری بن گئی اور دونوں صحابی اپنے اپنے گھر پہنچ گئے بالکل آسانی کے ساتھ. ایسے ہی نبی کو ماننے والے, ایسے ہی نبی کو جاننے والے, ایسے ہی نبی کا نام لینے والے, ایسے ہی نبی کو پکارنے والے, ایسے ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم اور آپ ہیں. کل جن کا کلمہ پڑھتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, تابعین, تبع تابعین, ہمارے اسلاف وہ ایسا کلمہ یقیناً پڑھتے تھے کہ ان کو دیکھ کر کے کافر بھی اسلام قبول کرتا تھا. آج ہماری حالت یہ ہے, ہمیں نبی کی حالت کا پتہ نہیں, ان کی ذات کے متعلق کچھ خبر نہیں, ان کے حالات کے متعلق کچھ خبر نہیں. آج ہماری حالت یہ ہے, نبی کے نام سے ہنگامہ تو ہے لیکن نبی کی سنت کا پتہ نہیں, نبی کے نام سے ہنگامہ تو ہے نبی کی سیرت کے پتہ نہیں, نبی کے نام سے ہنگامہ تو ہے نبی کی صورت کا پتہ نہیں, نبی کے نام سے ہنگامہ تو ہے نبی کی صورت واقفیت نہیں, نبی کے نام میں روڈ جام تو ہے نبی کے حالات سے واقفیت نہیں, نبی کے نام میں خرافات تو ہے نبی کے حالات سے ذرہ برابر واقفیت نہ حاصل کرتے ہیں, نہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں کھل کے کہتا ہوں اور قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں, میری قسم ٹوٹنے والی نہیں. اس سڑی صدی میں اور اس ڈوبتی ہوئی انسانیت کو اور سسکتی ہوئی انسانیت کو اور مردہ لاشوں کو زندہ کرنے کے لیے اگر آج بھی کوئی چیز ہے تو آقا کی سیرت ہے, آقا کی سنت ہے. ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر آج بھی کوئی ذریعہ ہے تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طور طریقہ ہے, دوسرا کوئی نہیں. اس کے نام سے صرف برا بات کرنا, مسجدوں کو ویران کرنا اور سڑک کو آباد کرنا اور آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچانا. وہ تھے کہ ایسا صحابہ کرام بن کے نکلے, ان کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے. آج ہمیں کہ ہم ایسے ہیں نبی کے نام لیوا کہ ہم کو دیکھ کر کے نعوذ باللہ لوگ اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی سیرت اور سنت کو اپنایا جائے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا جائے. آج ایک گھر میں جو مصیبت ہے, ایک جگہ جو مصیبت ہے, معاشرہ جو ہمارا سڑائی کا شکار ہے, تعاون کا شکار ہے, کوئی شخص دوسرے کی شکل صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتا, کوئی دوسرے کو دعا دینے کے لیے تیار نہیں. آئیے آپ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو اٹھائیں, آپ کی سیرت سے فائدہ اٹھائیں. اس زمانے میں بھی ہمیں اور آپ کو پروان چڑھانے کے لیے آقا کی سنت و سیرت کے علاوہ کوئی اور ذریعہ طریقہ نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا پیدائی اور عاشق بنائے. آمین یا رب العالمین. حیات باقی, ملاقات باقی اور بہت سی باتیں بھی باقی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.